السلام علیکم۔ مقلد اور غیر مقلد، یہ کافی پرانا پھڈا ہے کہ تقلید کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، جس میں ایک گروپ ہے تمام عقائد کو اگر ہم دیکھ لیتے ہیں، یعنی مسلکوں کی بات کرتے ہیں، تو ایک مسلک جو ہے وہ اہل حدیثوں کا بھی ہے جو اپنے آپ کو غیر مقلد کہتے ہیں، یعنی وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ اب یہ سلفی بھی کہتے ہیں، اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، اسلاف کے ماننے والوں کو ہے، اور وہ بھی تقلید کرتے ہیں امام کی، ایسا نہیں ہے کہ نہیں کرتے، کیونکہ کوئی بھی اگر آپ نے دیکھا ہوگا وہ قرآن کی کوئی آیت ہوتی تو وہ سب سے پہلے روایت ڈھونڈتے ہیں کہ بخاری کیا کہے گا، تو اگر وہ بخاری کے پیچھے چل رہے ہیں تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ بخاری کی تقلید کرتے ہیں وہ، یا امام ابن تیمیہ کی بہت زیادہ وہ ان کو زیادہ فالو کرتے ہیں، تو تقلید تو بہرحال وہ بھی کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ تقلید نہیں کرتے، اور یہ ہر مذہب کے اندر ہے۔ تقلید صرف یہ نہیں کہ مسلمانوں میں، کیونکہ اب تو مذہب اسلامی کہتے ہیں، یہ دین تو مانتے نہیں ہیں، اور ہر مذہب کے اندر یہی ہے۔ جس طرح اگر ہندوؤں میں دیکھیں تو وہ ان کے بھی کوئی جین قبیلے والے تو وہ جین کے ماننے والے ہیں، کوئی رام کے ماننے والے ہیں، کوئی کسی کے ماننے والے ہیں، یہ بالکل اسی طرح سے مسلمانوں میں بھی ہے، اور مسلمانوں میں تو اس حد تک ہے، حالانکہ اگر دین کی اگر ہم بات کریں تو مذہب میں تو ایک پیشوا ہوتا ہے اور سب اس کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ عیسائیوں میں دیکھ لیں، ایک پادری ہوتا ہے، اس کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، تو پادری جو کہے گا وہ ماننا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں نے مذہب بنا لیا ہے۔ اگر یہ مذہب نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی قرآن کے حساب سے اگر ہم دیکھیں، قرآن میں تو کوئی مذہب ہے ہی نہیں، دین کی بات ہو رہی ہے، تو اگر اس حساب سے دیکھیں تو مطلب ہر مسلمان کو نماز پڑھانا بھی آنا چاہیے، صرف پڑھنا نہیں، پڑھانا بھی آنا چاہیے، نکاح کرانا آنا چاہیے، نماز جنازہ پڑھانا آنا چاہیے، جو سب تواتر سے ثابت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کوئی روایت ملے گی تو آپ کو پتہ چلے گا، یہ چلا آ رہا ہے۔ پھر اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں کہ اللہ کے احکامات، اچھا ان کو ماننا ہے، یعنی یقین رکھنا ان کے اوپر، اور ایمان کی بات کرتے ہیں، سب یہی کہتے ہیں کہ ایمان کا مطلب ماننا ہے، یقین کرنا ہے کہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے۔ تو اگر ایمان کے معنی ماننا ہے تو پھر کس کی ماننا ہے؟ اللہ کی ماننا ہے نا۔ اس کے برعکس کیا بنایا ہوا؟ عقیدہ۔ اب عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ عقیدہ جو ہے خود ساختہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مسلک بنتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ کہ ایک عقیدہ حنفیوں کے اندر ہی دیکھ لیں تو دو عقائد پائے جاتے ہیں، ایک کہتا ہے کہ اللہ کے نبی حاضر ناظر ہیں، اور ایک کہتا ہے کہ اللہ کے نبی حاضر ناظر نہیں ہے، یعنی دو عقیدے۔ تو یعنی اب اگر ایمان کے ساتھ جو کہتے ہیں عقیدے کا درست ہونا ضروری ہے، یہ انہی کا کہنا ہے، وہ بھائی عقیدے کو تو ہونا ہی نہیں چاہیے۔ عقیدہ تو خود ساختہ ہے کہ اگر ایسا ہے تو پھر کس کو صحیح مانا جائے کہ اللہ کے نبی حاضر ناظر ہیں یا نہیں ہے۔ ہاں، ایک طرف حیات النبی، ایک طرف وفات النبی، اور دونوں اپنے آپ کو کہنے والے کون ہیں؟ حنفی۔ اصل میں عقیدہ جو ہے خود ساختہ ہوتا ہے، اور ایمان اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یعنی اللہ کی کتاب پہ ایمان لانا ہے آپ کو۔ ایمان لانا، ماننا، تسلیم کرنا یا یقین رکھنا ایک ہی بات ہے۔ اب اس کے پیرلل انہوں نے ایک چیز بالکل اس سے ملتی جلتی بنائی ہے، جس کو کہتے ہیں عقیدہ، اور کہتے ہیں عقیدے کا درست ہونا لازمی ہے۔ اب وہ عقیدوں پہ سارے پھڈے ہیں کہ ایک کا عقیدہ یہ کہ اللہ کے نبی حاضر ناظر ہیں، ایک کا عقیدہ یہ کہ نہیں ہے۔ اب وہ دونوں درست کرنے میں لگے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حاضر ناظر ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ درست عقیدہ ہے، اور دوسرا جو اس کے اپوزٹ جا رہا ہے وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ صحیح عقیدہ ہے، یعنی عقائد کے پھڈوں میں پڑے ہوئے ایمان کو چھوڑ کے۔ تو جب اللہ کی کتاب سے دور ہوتے ہیں اور جب دین سے ہٹتے ہیں، جب مذہب کی طرف جاتے ہیں، تو یہ ساری تکراریں آپ کو ملیں گی۔ اسی طرح اسلاف کی پیروی، یہ کچھ پوائنٹس میں نے ذہن میں بنائے ہوئے تھے کہ، اور کچھ میں نے پوائنٹ لکھ بھی لیے تھے کہ اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اسلاف کی پیروی، اب اسلاف کی پیروی ایسی ہے کہ جب ظاہر ہے مذہبی پیشوا بن جاتے ہیں تو ہر کوئی اپنے اسلاف کی پیروی کر رہا ہوتا ہے، یعنی وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو پیر و مرشد ہیں وہ کیا کہتے تھے، بس وہ جو کہتے تھے اچھا ان کی پیروی کرنے والوں کے بارے میں اکثر مولویوں سے آپ نے سنا ہوگا کہ جی سوال نہیں کرو، اپنی عقل کو ان کے آگے بند کر لو، ٹھیک ہے۔ اب یہ عقل کو بند کرنے کی جو بات ہے، تو سورہ جاثیہ کے اندر آپ جائیں، دوسرا رکوع میں یہ 12ویں آیت سے شروع ہوتا ہے، 13ویں آیت میں آ جائیں، وہاں پر ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اور ہم نے 12ویں آیت میں جب آپ پڑھیں گے نا تو وہاں بھی یہ لفظ ہے، لیکن وہاں سمندر کا کیا کہ جسے آپ
ذریعہ معاش کے لیے۔ بل 13ویں آیت میں جو آپ کو سنا رہا ہوں، وہاں اللہ تعالیٰ صرف یہی نہیں سمندر، ابھی آگے اللہ بتا رہا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَّا فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے مسخر کر دیا لکم تمہارے لیے ما فی السماوات، جو کچھ بھی آسمانوں میں، وما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، جمیعا منہ، سب کا سب، جمیعاً سب کا سب، منہ، ٹھیک ہے، اب یہ ہمارے لیے ہی ہے، تو یعنی اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ سب کا سب تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ اب اس میں آپ سائنس کی طرف بھی چلے جائیں، آپ دین کی طرف بھی چلے جائیں، دنیا کی، یہ آیت صرف یہی نہیں کہ مسلمانوں کے لیے یا یہ کتاب اللہ میں ہے تو صرف یہ نہیں کہ یہ اسلام کی بات، اس میں ریسرچ جو سب کچھ ہے۔ اچھا آگے کیا ہے؟ سخر لکم ما فی السماوات جمیعا منہ، پھر آگے کہا جا رہا ہے ان فی ذالک، ان فی ذالک لآیات، اب یہاں کہا جا رہا ہے ان، بے شک، فی ذالک، یہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کے اندر کیا ہے؟ لآیاتی، اب یہ لی جو آیت تو اب سمجھتے ہیں نشانیاں، اب یہاں کہا جاتا ہے لی آیتی، یعنی یہ لام تاکید کہا جا رہا ہے البتہ اس کے اندر نشانیاں ہیں، لی قومی، لی قوم، اب یہ لی کا مطلب لیے بھی ہوتا ہے، تو لی قومی، ان لوگوں کے لیے، لی قومی یتفکرون، جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ تو اب یہ ساری باتیں اگر میں کروں گا آپ تھوڑا تھوڑا غور کرتے جائیے گا ان کے اوپر، اب اس آیت کو ہم ذہن میں رکھیں گے، بلکہ سورہ جاسیہ کے معنی ہوتے ہیں گھٹنوں کے بل گر جانا، یہ اوندھا ہو جانا، تو یہ اگر ہم نہیں کریں گے نا تو ہم بھی قیامت کے دن اوندھے ہی ہوں گے۔ اگر ہمارے اعمال جو ہے تقلید والے ہوئے تو ہم بھی اعمال کے حساب سے ہم بھی کسی دن اوندھے ہی ہو جائیں گے قیامت میں۔ تو اب یہاں پر صرف یہی نہیں کہ اسلاف کی بات ہو رہی ہے، اب پھر ہم چلیں گے آگے مسلک۔ اب جب ہم مسلک کی بات کرتے ہیں تو اب یہ مسلک بھی عقیدوں سے بنے نا، تو سب سے پہلے دو عقیدے، ایک عقیدہ جو ہے وہ صوفیت کا ہے، ٹھیک ہے، اور باقی مسلکی عقائد ہے، صوفی عقائد اور مسلکی عقائد، ان دونوں کی اگر ہم بات کریں تو صوفی عقائد جو ہے وہ بالکل وہ ظاہری علوم اور باطنی علوم کی بات کرتے ہیں، وہ پتہ نہیں کون سا چھپا ہوا علم ہے جس میں جا کے شرک بھی شرک نہیں رہتا، وہ دلیلیں لے کر آتے ہیں اپنی، بلکہ ان کی بہت ساری کتابیں اگر آپ دیکھیں، جس طرح وہ ایک امام ان کے ہیں مکاشفۃ القلوب جنہوں نے لکھی ہے، تو صوفیت کے مطلب یعنی میں تو ان کو کہوں گا صوفیت کے بادشاہ ہی کہلاتے ہیں وہ، امام غزالی، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ عورت سے جو ہے نا مشورہ لو، یعنی اپنی بیوی سے مشورہ لو اور اس کے الٹ کرو۔ اب یہ پتہ نہیں کیا ان کو باطنی طور پہ کیا چیز نظر آ رہی، یعنی عورت کی توہین، اللہ معاف کرے میں تو کہوں گا یہ عورت کی توہین کی بات کر رہے ہیں، یعنی اس سے مشورہ بھی لینا ہے اپنے اور اس کے سامنے اس کا الٹ بھی کرنا ہے، تو یہ ہے صوفیت جس میں عورت کی توہین ہے اور اس کے علاوہ دین سے بیزاری ہے، بہت ساری باتیں بلکہ صوفیت کے اندر ایسی ہے کہ وہ آپ کو لگے گا کہ یہ مشرک ہیں۔ اچھا اب ایسا نہیں ہے کہ مسلکوں میں ان کا دخل نہیں ہے، مسلکوں میں بھی ان کا دخل ہے، بلکہ مسلکوں میں سب سے زیادہ صوفیت کی مخالفت جو ہے وہ اہل حدیث کرتے ہیں، باقی حنفیوں میں بھی صوفیت کچھ نہ کچھ ہے، اور بریلویوں میں تو خیر بہت زیادہ ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ حنفیوں کے اندر جو ہے وہ تو کافی متاثر ہیں، لیکن اہل حدیثوں میں یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ صوفیت کا عقیدہ ہے کہ جیسے جب قیامت آئے گی تو جنت تو ہمیشہ کے لیے ہے، لیکن دوزخ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ایک لمبے عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، دوزخ کو ختم کر دے گا۔ اچھا اس کے قائل اہل حدیث بھی ہیں، کیونکہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ خالدین فیہا ابدا جو لفظ ہے وہ صرف جیسے جنات تجری من تحتہا الانہار، خالدین فیہا ابدا، اب یہ جنت میں تو اللہ کرے گا ہمیشہ میں رہیں گے، بھائی خالدین فیہا کی آیت آپ کو دوزخ کے لیے بھی مل جائے گی، فی نار جہنم خالدین فیہا، یہ ہے قرآن میں۔ تو یہ اس طرح کی باتیں کرنا، اب ان کو نہیں ملا تو انہوں نے جی وہ ہٹائی دیا اس کو، تو یہ اہل حدیث بھی اس معاملے میں صوفیت کے قائل ہیں، حالانکہ ویسے انکار کرتے ہیں وہ، لیکن اس معاملے میں وہ ان کو صحیح مانتے ہیں۔ اب یہ کیا نام ہے ان کا، ابن عربی سے لیا گیا یہ قول جو ہے نا، تو وہ اس میں معاملے وہ مانتے ہیں ان کو، باقی حنفی نہیں مانتے، حنفی تو یہی کہتے کہ جی وہ جنت ہو یا دوزخ ہو
وہ اور بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کچھ عرصے کے بعد جو ہے نا سزا دے کے اللہ نکال دے گا، لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ دوزخ بالکل ختم ہو جائے گی۔ اچھا یہ دو، اب یہ صوفیت جو ہے اس کے اوپر اگر آپ میں بات کروں تو یہ تو پھر بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن مختصر بتاتا ہوں۔ یہ صوفیت ایسا نہیں کہ صرف مسلمانوں کے اندر ہے، یہ ہر مذہب میں ہے۔ اگر ہندوؤں میں دیکھیں گے تو جیسے ان کا پیشوا جو ہے مذہبی پیشوا تو ہو گیا پنڈت، اور وہ جو سادھو ہے نا وہ صوفی درویش ہیں ان کے۔ اسی طرح اگر آپ عیسائیوں میں چلے جائیں تو وہاں پر ان کا پادری ہوتا ہے مذہبی پیشوا، لیکن سینٹ جو سینٹ ہے وہ صوفی ہیں ان کے، اور سینٹ کے معنی صوفی کے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا مختلف سینٹ جوزف اور کرسٹوفر، ان کا بڑا سینٹ تو کرسٹوفر تھا، تو یہ سارے ان کے پاس بھی درویشیت یہی ہے۔ اسی طرح سے یہودیوں میں بھی ہے، راہب کہلاتے ہیں، حالانکہ مذہبی پیشوا تو ان کا وہ ہوتا ہے مربی، نہیں سوری ربی، مربی تو قادیانی کہتے ہیں، ربی ہے ان کے پاس۔ ربی تو ان کا مذہبی پیشوا ہو گیا، لیکن اس کے علاوہ وہ جو کاہن اور وہ دوسرے ہوتے ہیں نا وہ بھی ان کے وہی ہیں۔ تو یہ صوفیت جو ہے یہ ہر مذہب کے اندر ہے۔ جب مذہب بنتا ہے نا تو مذہب کا ٹچ ہر مذہب میں آئے گا، چاہے وہ نیا مذہب بن جائے، لیکن ٹچ مذہب کا ہی رہے گا اس میں۔ اچھا دوسری طرف ہم بات کرتے مسلکی عقائد۔ مسلکی عقائد اگر میں بات کروں گا تو اس میں تو بہت سارے پوائنٹس ہیں۔ جیسے طلاق پہ لے لیں، طلاق کے اوپر اگر آپ بات کرتے ہیں تو حنفی ان کا عقیدہ الگ ہے۔ اچھا حنفیوں کو چھوڑ کے اگر آپ دیکھیں مالکی، شافعی، حنبلی یا غیر مقلد جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، یہ تین مسلک وہ اور ایک یہ غیر مقلد کہنے والے اہل حدیث، ان چاروں کا جو ہے یہ عقیدہ یہ ہے کہ طلاق جو ہے نا وہ ایک مجلس میں نہیں ہوتی، چاہے جتنی دفعہ کہہ دیں۔ اور دوسری طرف جو ہے حنفیوں کا یہ کہنا ہے کہ ایک مجلس میں اگر 3 دفعہ کہہ دو تو طلاق ہو جاتی ہے۔ اب جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا ملتا ہے؟ مطلب اگر ان تینوں کو پھڈوں کو ہم ختم کر دیں اور ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے ہم سے، تو سورۃ طلاق کی اگر پہلی آیت اگر آپ دیکھیں گے ذرا لمبی ہے تو وہیں آپ کو جواب مل جائے گا۔ وہاں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے استطلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، طلاق دو تو عدت کے لیے، لا تخرجوهن من بیوتهن، اب وہاں تو اللہ کہہ رہا ہے ان کو گھر سے نہ نکالو عدت میں، ولا یخرجن، نہ وہ خود نکلے، الا بفاحشۃ مبینہ، ما سوائے اس کے وہ کھلی فحاشی کے مرتکب ہوں، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حد ہے۔ اب اللہ نے کہہ دیا یہ اللہ کی حد ہے۔ اب جب کہا جا رہا ہے کہ عدت ساتھ گزارنی ہے اس کو، تو طلاق کدھر ہوئی؟ وہ 3 مہینے 3 تہار تک اس نے ساتھ رہنا ہے، تو طلاق تو ہوئی نہیں۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، لیکن وہ کہتا ہے ایک مجلس میں کہہ دیا، اب جی وہ تو فارغ ہے، اب آپ جو ہے نا طلاق ہو گئی، اب آپ کچھ نہیں کر سکتے، اب حلالہ کرواؤ۔ تو یہ مسلک، یہ عقائد بتا رہا ہوں۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے اور عقیدہ کیا کہہ رہا ہے، اس معاملے میں جو دیگر مسالک ہیں وہ بہتر ہیں، وہ قرآن پہ ملتے ہیں، یا اہل حدیث بھی اس معاملے میں صحیح ہے۔ بہرحال وہ روایت پرست لوگ ہیں، تو ویسے تو یہ اہل حدیث بھی روایت پرست ہے، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ حضرت عمر کے دور میں ہوئی تھی، اور یہ کتابوں میں ہے یہ کہ حضرت عمر کے مطلب یعنی 4 سال تک تو وہی رہا دور جو اللہ کے نبی کا طریقہ تھا، اس کے بعد انہوں نے مطلب یعنی یہ آخری 4 سالوں میں انہوں نے جو ہے یہ قانون پاس کر دیا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ کے نفی کرنے کا اختیار مطلب صحابہ کو بھی ہے، اللہ معاف کرے، ایسا تو نہیں، یہی تو بعد کی لکھی ہوئی کتابیں اتنے عرصے بعد لکھی گئی ہیں، تو ان کے نام سے جو چاہیں لکھ دیں۔ وال اسی طرح سے اگر ہم آمین کے اوپر آ جائیں، آمین بالجہر ہے یا دل میں کہنا ہے، اس کے اوپر اتنا بڑا اختلاف ہے۔ اس میں حنفی الگ ہے اور باقی سب الگ ہے۔ باقی جتنے مسالک ہیں وہ آمین بالجہر کے قائل ہیں کہ جب سورہ فاتحہ کے اندر اختتام ہو تو بآواز بلند آمین کہا جائے بالجہر۔ باقی مکہ اور مدینہ میں بھی آپ دیکھیں وہاں بلند پڑھا جاتا ہے، اور یہ یہاں پر یہ اس کے قائل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آگے چلے جائیں، سورہ فاتحہ کبھی ایک تجربہ کریں کہ جو لوگ وہاں سے باہر سے قرآن لاتے ہیں سعودیہ سے، تو وہ قرآن اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں جو ہے آپ کو، میں نے ابھی فیصل کی کال تھی میں نے کاٹ دی، یہ ذرا رکھ لوں گا، ہاں اپنے پاس رکھ لو۔ اچھا ہم بات کر رہے تھے ہاں کس کی، آمین بالجہر۔ اب آمین بالجہر جو ہے وہ حنفیوں کے اندر تو وہ اس کے قائل نہیں ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ نے دل میں کہنا ہے، اور دوسری طرف 3 مسلکوں کا یہ کہنا ہے، اور بشمولیت اہل حدیث یعنی 4،
یہ 4 فرقے جو ہیں یہ زور سے آمین کہنے کے وہ ہیں، ان کا عقیدہ ہے کہ زور سے کہا جائے، ان کا عقیدہ کہ نہیں دل میں کہا جائے۔ اب یہ صرف یہی نہیں، یہاں تک ہی نہیں ہے، اب آ جائیں قرآن کے اوپر سورہ فاتحہ پہ۔ اب سورہ فاتحہ میں اگر آپ کبھی اتفاق ہو آپ کا کوئی حج کر کے آیا ہو یا باہر کا وہاں کا ترجمہ آپ کے پاس ہو یا وہاں کا قرآن بھلے ترجمے کے بغیر ہو، وہاں سے اگر جو قرآن آتا ہے اس کو کھولیں اور پاکستان میں جو چھپا ہوا ہے اس کو کھولیں، تو آپ کو ایک چیز واضح ملے گی کہ یہ سعودیہ سے جو قرآن ملے گا آپ کو، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 1 ہوگی، تو الحمدللہ رب العالمین جو ہے وہ آیت نمبر 2 ہے، اور وہاں کی آیت نمبر 2 اور یہاں کی آیت نمبر 1 ہے۔ اچھا، سبب من المثانی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے 7 آیتوں کا، سب مانتے ہیں کہ یہ سورہ فاتحہ کے بارے میں کہا گیا ہے۔ اب اس حساب سے ان کی جو ہے نا، اگر بسم اللہ کو آیت مان لیا جائے یہاں پر، تو ان کی پھر 7 نہیں بلکہ 8 بن جائیں گی۔ غیر المغضوب علیہم کے اوپر جو ہے نا وہ 5 عربی کا بنا ہوا لا لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر کوئی دائرہ نہیں ہے، اب وہ بغیر دائرے کے انہوں نے اس کے اوپر آیت نمبر لکھ دیا کہ یہ 5 ہے، اور باقی جو ہے نا 6 اور 7 پھر انہوں نے، یعنی اس طرح کا، یعنی پورے قرآن کے اندر یہاں کی پرنٹنگ کی بات کر رہا ہوں میں، آپ کو وہ نہیں ملے گا، یعنی کہیں بھی ایسا ہوگا نا تو وہاں آیت نمبر نہیں ملے گا آپ کو، لیکن یہاں زبردستی 7 بنانے کے لیے انہوں نے وہ اس طرح کر کے ڈالا ہے کہ اب یہ سب کیا ہے، یہ عقیدے ہیں نا، عقیدے کی بنیاد پہ آیت نمبر پہ تک اختلاف ہے۔ اب وہ جو لوگ آیت نمبر 1 بسم اللہ الرحمن الرحیم کو مانتے ہیں، تو وہ آپ کیسے پتہ کریں گے کہ جب وہ تلاوت کرتے ہیں نماز میں، تو آپ نے دیکھا وہ کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، کوئی نہیں پڑھتا، تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے جو پڑھ رہا ہے تو سمجھ لیں کہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ آیت نمبر 1 ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان کے حساب سے آپ دیکھیں تو تمام آیتیں دائروں میں ملیں گی آپ کو، چاہے وہ بسم اللہ ہو، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک بھی آپ دیکھیں نا، سب آیتوں میں پوری ہو رہی ہیں، تو یہ انہوں نے ایک زبردستی کی جو ہے نا وہ آیت نمبر اس کو الاٹ کیا ہے۔ تو اب یہ کیا ہے، یہ کیا ہمیں ایسا کرنا چاہیے؟ یہ ہمیں زیب دیتا ہے، لیکن مذہب پہ اگر آپ چلو گے تو آپ نے ویسے ہی کرنا ہے جیسے آپ کے پیشوا کہہ رہے ہیں، اگر وہ کہہ رہے ہیں بسم اللہ نہیں پڑھنی تو آیت نہیں بنی وہ۔ تو اب یہ ساری چیزیں کیا ہے، یہ ساری چیزیں یہ ہے کہ مطلب یعنی نظر ہی نہیں آتی لوگوں کو۔ اب ہم بحثیں کر رہے ہوتے لوگوں سے، رفع دین پہ آ جائیں۔ حنفی عدم رفع دین کے قائل ہیں، ان کا عقیدہ یہ کہ رفع دین نہیں ہے، ترک رفع دین۔ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ حدیث میں آیا تھا کہ اللہ کے نبی نے جو ہے نا کہا کیا گھوڑے کی دم کی طرح اپنے ہاتھ اٹھاتے ہو، ٹھیک ہے، یا بت چھپانے والا ہے انہوں نے بنایا ہوا، جبکہ ایسی کوئی حدیث مطلب ہے ہی نہیں سرے سے۔ اچھا، اس کا جواب وہ اہل حدیث دیتے ہیں، اور صحیح دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کوئی ہے ہی نہیں۔ بال اگر اس پھڈے کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ رفع دین کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، تو جس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ کعبہ سے ہدایت لو، سورہ آل عمران کے اندر انا اول بیت وضع للناس والی جو آیت ہے، ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین کر کے نا، وہ ہدایت لو، تمام جہان کو چاہیے کہ وہیں سے ہدایت لیں۔ تو اگر ہدایت وہاں سے لی جائے تو اس حساب سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو میرے خیال ہے کہ چند 100 سال بیچ میں تھے وہ جو حنفیوں کے مطلب یعنی تحت یہ جو وہاں امامت حنفی کر رہے تھے سلطنت عثمانیہ کے ٹائم میں، اس سے پہلے تو وہ تو عرب تھے وہاں کے، تو کچھ عرصہ یہ حنفیت کے ہاتھ میں رہا، اس کے بعد پھر اب عربوں کے ہاتھ میں ہے۔ تو کیونکہ اللہ کے نبی عرب تھے، اس حساب سے وہ زیادہ مضبوط، قرآن کے حساب سے یہ مضبوط ہیں رفع دین والے، کیوں کہ جو اللہ کہہ رہا ہے اس کے مطابق تو وہ بن رہا ہے۔ لیکن اب یہ کیونکہ ہم لوگ مسلک پرست لوگ ہیں نا، ہم لوگ مقلد ہیں اصل میں، تو مقلد جب ہو گئے تو پھر تقلید تو کرنی ہے، چاہے آپ کا پیش امام یا آپ کا جو بھی مذہبی پیشوا جو کہے اس کی مان لو، کیونکہ یہ ان کے رولز میں شامل ہے تو وہ ماننی پڑے گی۔ اسی طرح سے اگر آپ آ جائے داڑھی پہ، تو اہل حدیثوں کے حساب سے وہ کہتے ہیں اس کو بڑھاؤ، اس کو چھوڑ دو، اس کے حال پہ وعفو معافی، اس کو معاف کر دو، اس کو مطلب وہ ان کے یہاں تراشنا خراشنا نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ تو خط بھی نہیں بناتے۔ ہاں، اور مونچھیں بھی بالکل صاف نہیں کرتے، وہ چھوٹی کرتے ہیں، مونچھوں کو تراشتے ہیں لیکن داڑھی کو بڑھاتے ہیں۔ اس کے اپوزٹ اگر آپ چلے جائیں حنفیوں میں، تو میں پاکستان کے حساب سے بات کر رہا ہوں کیونکہ ظاہر ہے شافعی مالکی حنبلی تو یہاں آپ کو، شافعی تو پھر تھوڑے بہت نظر آ جاتے ہیں، ابھی مالکی حنبلی تو یہاں آپ کو ملیں گے ہی نہیں۔ تو یہاں پر بھی اگر دیکھا جائے تو تضاد ان دونوں میں، اہل حدیثوں کے حساب سے بڑھانا ہے یعنی، اور ان کے حساب سے جو ہے نا وہ ایک مٹھی سے زیادہ ہے، یعنی ایک مٹھی یوں کر کے رکھی آپ نے اور اس کے بعد کاٹ دی۔ اب دین کیا داڑھی کا محتاج ہے کہ کتنی بڑی ہونی چاہیے، چھوٹی ہونی چاہیے، بڑی ہونی چاہیے؟
اللہ نے تو کہیں اس بارے میں نہیں کہا قرآن میں. اب یہ اسی پہ پھڈا شروع ہو گیا. تو جتنے عقائد بنیں گے اتنے پھڈے شروع ہوں گے. تو بہرحال ایک اور بات میں آپ کو یاد دلاؤں, ڈاکٹر اسرار احمد کو میں سن رہا تھا, جو اچھے مقرر ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے قرآن کے لیے واقعی بہت کام کیا. تو ان کا ایک بیان میں سن رہا تھا, تو انہوں نے ایک چیز پہ جو ہے کہا, کہنے کا آپ کیسے پہچانیں گے کہ علماء سو کون ہے اور علماء حق کون ہے. تو انہوں نے ایک فارمولہ بتایا اور بہت اچھا بتایا. انہوں نے کہا جی اگر کوئی مر جاتا ہے نا عالم, تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کے ٹھاٹ باٹ, یعنی تاکہ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ علماء سو ہے یا نہیں ہے. اگر وہ اس کے ٹھاٹ باٹ نہیں ہے اتنے, یعنی وہ پیچھے کچھ چھوڑ کے نہیں مرا اتنا, تو آپ سمجھ جائیں کہ علماء حق میں سے ہے یہ. خود ڈاکٹر اسرار احمد کا بھی ایسا ہی تھا کہ اگر آپ ان کے بارے میں بھی دیکھیں تو وہ کوئی اپنی جائیداد نہیں چھوڑ کے مرے. تو بہرحال ان کا ایک فارمولہ تھا, انہوں نے کہا کہ جی یہ ایک نظریہ ہے. اب اسی کو اگر میں لے لیتا ہوں تو ابھی مرنے تو دور کی بات ہے, اگر آپ جو بھی علماء زندہ ہیں ان کا ہی دیکھ لیں, ان کے ٹھاٹ باٹ دیکھ لیں, ان کے لائف اسٹائل دیکھ لیں آپ. مطلب یعنی بہت سارے جو مفتیان ہیں بڑے بڑے, مفتی اعظم کو دیکھ لیں کہ مطلب یعنی ان کا جو پروٹوکول ہے یا ان کی جو پراپرٹی ہے, جو ان کی جائیداد ہے, ان کا آپ دیکھ لیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا خود ہی. تو یہ تو اب وہ تو بہت دور کی بات ہے. یہ سب چندے پہ پلنے والے لوگ ہیں جنہوں نے چندے پہ اپنی اتنی پراپرٹی جمع کر لی ہے. وہ ایک مفتی صاحب دیوبند کے علامہ بنوری ٹاؤن کے جو جن کا انتقال ہوا تھا, ان کی اولادوں میں پھڈا ہو گیا تھا جائیداد کے اوپر. تو یہ بہرحال اب یہ ساری چیزیں میرا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ کو کیا ہونا چاہیے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ سوچیں کہ آپ کو کیا تقلید کرنی چاہیے, کسی مسلک میں کسی گروہ میں ہونا چاہیے, کیا کسی فرقے کو ماننا چاہیے. بہرحال بھی اب آپ کا نظریہ ہے کہ آپ اس کو کیسے لیتے ہیں. لیکن اگر آپ کو سورہ جاثیہ کا حوالہ جو دیا تھا وہ اس لیے دیا تھا کہ کم از کم آپ اس کے یہ دوسرا رکوع جو ہے نا یہ پورا پڑھ لیں, آپ کو یہ ساری باتوں کا جواب وہاں مل جائے گا. اللہ نے صرف دین دیا ہے آپ کو, اور اللہ نے اپنی کتاب کے علاوہ کسی کی پیروی کا حکم نہیں دیا. بہرحال میں یہی کہوں گا کہ قرآن دیکھ لیں اور اس کے بعد فیصلہ کر لیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. چلیں, اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.